نحمده ونصلي علی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال زندگی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی زاہدہ، عابدہ اور عارفہ تھی۔ ان کی پیدائش پر عام میں آپ کے والد گرامی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے کئی افراد بخش دیے جائیں گے۔ آپ کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات عبادت میں مصرف کر دیتی۔ ابتدا ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیریت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو سارا وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا مالک بہت پریشان ہوا۔ اس نے یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا ان کی خدمت کرنا چاہیے تھی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ باہر نکل گئیں اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی اور گاہے گاہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے باز میں بھی شریک ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ جب حج پر گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے عرض کیا، مولا مجھے مکان کی حاجت نہیں، مکین کی ضرورت ہے، مجھے حسن کعبہ سے زیادہ تیرے دیدار کی تمنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ میں پہنچے۔ دوران سفر یہ بھی کہتے گئے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچے ہیں، لیکن میں آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ دکھائی نہ دیا، چنانچہ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصیرت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ بصیرت زائل نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کنا ہوئے، یا اللہ وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ نے رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا، میں نے تو نہیں کیا، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ 14 برس میں کعبہ تک پہنچے وہ۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے تو نماز کے ساتھ فاصلے طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تم میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ پھر آپ بصرہ واپس آ گئیں اور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ جب اگلے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا، گزشتہ سال کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا، اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فارمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصہ میں عرفات پہنچی۔
وہاں یہ غیبی آواز سنی کہ اس طلب میں رکھا ہے، اگر تو چاہے تو تمہیں اپنی تجلی سے نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ شرم و فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر و نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ ندا آئی کہ یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور منزل عشق میں اس طرح شکستہ پا ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہ ملا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہو، یہ کہتے ہیں انہیں پھر نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے کہ 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی ملے اور ایک تجلی کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب کے منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیر سی علت کی راہوں کو مستجود کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں۔ یہی ان عاشقوں کی علامت ہے۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً نکاح کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا نام اعمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں۔ سوم، روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو دائیں طرف سے اور دوسری بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جس کو اتنے غم ہوں اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ آپ ہمہ وقت گریہ زاری کرتی رہتی تھی۔ جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوف زدہ ہوں جس کو مخلوق تصور کرتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دم و نزع یہ ندا آ جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں ہے۔ اگر مزید ہماری اس طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔